اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 265 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اسے بڑھاپا آ جائے، اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور و ناتواں بچے ہوں، پھر اس پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے۔ اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تو چلیں بتائیں، میرے سے بھی یہ سوال کیا جا رہا ہے، آپ سے بھی، الغرض ہم سب سے، باغ کا اجڑنا کون قبول کر سکتا ہے؟ باغ سے مراد خوشیاں، باغ سے مراد گھر، باغ سے مراد ہر وہ آسائش جو آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، باغ سے مراد ہر وہ نعمت جس پر آپ بہت زیادہ خوش ہو، جس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے، اگر وہ آپ سے چھین لی جائے کوئی رہ سکتا ہے؟ باغ کی مثال اگر میں اپنے آپ کو رکھوں، میرے پاس ایک باغ ہو اور وہ باغ خوب میری زندگی کا آسرا ہو کہ اس سے جب پھل اگے گا، نکلے گا، میں اس سے کمائی کا ذریعہ بناؤں گی، اپنے خاندان کو چلاؤں گی، لیکن وہ باغ میری آنکھوں کے سامنے ہی اجڑ جائے، ویران ہو جائے، اس کو آگ لگ جائے، تو میں برداشت کر پاؤں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ ایسا ہی ہے، اسی جگہ پر آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، ہم سب اپنے آپ کو رکھتے ہیں، انڈیویجولی سب دیکھیں، کوئی بھی قبول نہیں کرتا اتنا بڑا غم دل کو لگانا، اتنا بڑا غم سوچنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔ تو چلیں غور کرتے ہیں، آیت کی تفسیر پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رب العالمین اس مثال کے ذریعے کیا فرما رہا ہے۔ دیکھیں گزشتہ دو تین آیات سے ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ صدقات کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ریاکاری نہ کرو، اللہ کی راہ میں دو تو جس کو دیا ہے اس کو تانے مت دو، کسی کو برا بلا مت کہو، فقیر کو تکلیف نہ دو، ایذا نہ دو، کسی بھی قسم کی برائی کا ارتکاب مت کرو، برے الفاظ سے نہ فقیر کو بلاؤ، جب دو تو ریاکاری سے پاک مال دو، خالص ہو کر ایمان کی حالت میں دو، اگر مال ریاکاری سے دیا تو سمجھو اعمال برباد ہو گئے۔ یہ ساری باتیں پڑھ کے آ چکے۔ اس آیت میں مثال کیا ہے؟ کیا تم میں کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو؟ یعنی اے خیرات کرنے والوں، بھلا سوچو تو، تم میں سے کس کو یہ بات پسند ہوگی کہ اس کے پاس ایک بہت ہی بڑا اور گھنا باغ ہے جس میں کھجوریں ہیں، جس میں انگور ہیں، جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، یعنی اسے پانی کی بھی کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے، وہ باغ خوب ہرا بھرا ہے کہ دیکھنے والا بھی دیکھ کے رشک کر اٹھے، اور دیکھنے والا بھی دیکھ کے خواہش کرے کہ ہمارے پاس بھی ایسا باغ ہو، اور جو مالک ہے، یہ میں اور آپ اس باغ کے اگر مالک ہیں تو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے اس کو دیکھ دیکھ کے، ہر طرح کا آرام اس میں میسر ہو، خوب پھلوں سے بھی لدا ہو، خوب پھول بھی ہوں، الغرض ہر طرح سے وہ باغ مکمل ہو، پھر ایسے میں وہ باغ کا مالک جو ہے وہ بڑھاپے کا شکار ہو جائے، اور جس کا زیادہ تر گزارا اس باغ پر ہی ہو، سارا وقت وہ وہاں پر گزارے کہ اب اس کے پھل پک کے تیار ہوں گے، اب میں اسے کمائی کے لائق سمجھتا ہوں، اس باغ کو میں بیچ سکتا ہوں، اس باغ کے پھلوں کو بیچ سکتا ہوں، یہ باغ تو میری کل کائنات ہے، میری میراث ہے، میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس کے باوجود کہ اس کے بچے ناتواں ہوں، وہ اس قابل نہ ہوں کہ وہ اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہوں،
چھوٹے ہوں، کمانے کی قوت نہیں ہے ابھی اس کے بچوں میں، نہ ایکسپیرینس ہے کسی چیز کا، اور اس بڈھے کو، وہ جو شخص بوڑھا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس باغ کی بہترین میں ہی کر سکتا ہوں خدمت، میرے علاوہ کوئی اور نہیں خیر سے اس کی خدمت کر سکتا، اسے کسی اور سے امید بھی نہ ہو، اور سارے کے سارے باغ کا بوجھ بھی اس شخص کے اپنے کندھے پر ہو۔ میں بار بار کہوں گی اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیے گا، اور یعنی کہ میرا اور آپ کا اگر وہ باغ ہو تو ہر کوئی انڈیویجولی سوچے کہ ذریعہ معاش کمانے کا ذریعہ بس ایک باغ ہو، ساری امیدیں اس سے ہوں، لیکن ایسی حالت میں اچانک اس باغ پر ایک آگ کا بگولا آئے جو اس کی ساری کی ساری محنت کو، اس پورے کے پورے باغ کو جلا کے راکھ کر دے، جل کے تباہ ہو جائے وہ باغ، نہ پھل رہیں، نہ شاخیں، نہ پتے، نہ لکڑیاں، نہ جڑ، بلکہ تمام راکھ کا ڈھیر نظر آئے۔ اس وقت سوچئے تو صحیح، رنج یا غم کا عالم کیا ہوگا، تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ ساری زندگی لگا دی، پوری زندگی خرچ کر ڈالی، سارا مال خرچ کر ڈالا اس باغ کی حفاظت کے لیے، اور جب پھل لینے کی باری آئی تو وہ باغ راکھ ہو گیا۔ بالکل اسی طرح مثال ہے کہ اولاً اگر کوئی صدقہ دے اور نیک عمل کرے اور یہ بھی امید کرے کہ قیامت میں یہ کام بھی آئے گا، قیامت کے دن اس صدقے کے کارآمد ہونے کی امید بھی اس شخص کو ہو، لیکن اس کے باوجود خیرات پر تانا دے یا ایذا پہنچا دے، تو یعنی کہ جس کو خیرات دی اس پر تانا بھی دے دیا اور امید کی کہ آخرت میں کام آئے گا۔ مثال اس باغ کی، باغ مطلب خیرات، باغ کی دیکھ بھال کی، اس کے بعد پھل ملنے کی باری آئی، مطلب امید رکھی کہ آخرت میں کوئی سہارا اس باغ کے بدلے میں، اس نیکی کے بدلے میں، صدقے کے بدلے میں جو آخرت میں حصہ ملے گا، اس پر آنکھیں بھی جما لی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جس کے ساتھ نیکی کی اس کو تانے دیے، اس کو برا بلا کہا، اسے تکلیف پہنچائی۔ مراد یہی ہے کہ وہ باغ جو تم نے تیار کر رکھا تھا، تمہارے اپنے منہ کے دیے ہوئے تانوں کی وجہ سے، تم نے جو اس فقیر کو تکلیف پہنچائی، اس کی وجہ سے مراد وہ آگ کا بگولا بن کے تمہارے تمام پچھلے اعمال پر گر گیا، تمہارے صدقات پر گر گیا، اور تمہارے صدقات کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اللہ نے یہ مثال بیان کی، اور کیا ہی خوبصورت انداز ہے بات سمجھانے کا، اور کس طرح دل کو محسوس ہوئی ہوگی یہ بات۔ اگر تو جیسے میں چاہا کہ میں اور آپ محسوس کریں اس آیت کو، واقعی ہی آپ نے کیا، اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ رکھا جس کے پاس یہ مال ہے، کل کمائی اس کی ہے، لیکن جب آگ آئی سب کچھ راکھ ہو گیا، تو ذرا اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیں نا کہ مال کیے، نیکیاں کی، سوچا کہ آخرت کے لیے سٹور کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں ایسے برے عمل بھی ساتھ شروع کر دیے، ریاکاری کی، دکھاوا کیا، جس کے ساتھ نیکی کی اس کو نقصان پہنچایا، اس کو تانا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہی مثال ہے کہ پچھلے سارے اعمال، وہ جو تم نے اللہ کی نافرمانی کی، تو جو نیکی والے اعمال تھے وہ بھی اس سے اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، اور وہ عبادات کا جو بڑا باغ، اس کو عبادات سے تشبیہ دی گئی، کہ کہا گیا کہ وہ عبادات جو تم نے اپنے لیے سنبھالی تھی تمام تباہ ہو گئی۔ کیوں تباہ ہو گئی؟ کیونکہ تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے جس بات سے تمہیں منع کیا تم نے وہ کیا، اللہ نے جس کا حکم دیا تم نے وہ نہ کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ آیت سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ دوبارہ سے ریویژن ہو جائے۔ کیا تم میں کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ جائے، اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور و ناتواں بچے ہوں، پھر اس پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے۔ اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اسی نوٹ پر آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ فرما رہا ہے غور و فکر کرو۔ اب یہ مجھ پر ہے، اب یہ ہم پر ہے، اب یہ آپ پر ہے کہ ہم اس آیت سے کتنا سیکھتے ہیں، کتنا غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو، جس کو اللہ نے کھول کر بیان کیا، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے،
مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔